اقدار چھوڑ دیں، ظلم شروع ہو گئے. بالکل یہی شکل جب مذہب کی ہو جائے تو اس کو مذہب کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ سیاست بن چکا ہوتا ہے. اگر خدا سے محبت ہو تو خدا کے بندے جب خدا کو چھوڑ کر شیطان کے بندے بن رہے ہوں، اس وقت علماء کے دل میں ایک تہلکہ برپا ہو جانا چاہیے. ہماری آنکھوں کے سامنے یہ نقصان ہو رہا ہے. پس جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کوئی بے دینی کی حرکت کرتا تھا اس کو اہمیت دی جاتی تھی، لیکن مرتد ہوتے تھے، آئے دن لوگ آتے تھے اور چلے جاتے تھے، اس پر کوئی تلوار نہیں اٹھتی تھی. قرآن کریم ان گواہیوں سے بھرا پڑا ہے. فرماتا ہے کہ روزانہ آنے والے آتے ہیں، صبح کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور شام کو کہتے ہیں ہم واپس اپنے پہلے مذہب کی طرف لوٹ رہے ہیں. اس قرآنی گواہی کے باوجود ایک بھی گواہی نہیں کہ ایسے لوگوں کو قتل عام کا حکم ہوا ہو. لیکن جہاں جھوٹ بولا جاتا تھا، جہاں فسق و فجور ہوتا تھا، وہاں حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت لگتی تھی، ان کی اصلاح کے لیے کاروائیاں کی جاتی تھیں. یہ تقویٰ اور دین ہے. جو آج آپ دیکھ رہے ہیں وہ تقویٰ اور دین نہیں ہے، وہ صرف سیاست ہے. تو مطلب ہے کہ چانسز نہیں ہیں. ایک چانس ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. اب اپنے آپ کو ماضی میں یہودیت کی اس دور کی طرف منتقل کر کے دیکھیں کہ مسیح ابھی نہیں آئے. اس وقت آپ کا فتویٰ یہی ہوتا جو آج آپ دے رہے ہیں. لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ ختم نہیں ہوا، آپ کا زمانہ قیامت تک ہے. اس لیے قیامت تک کی اہم خبریں خدا تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائیں. ان خبروں میں ایک خرابی کی خبر بھی تھی جو میں نے بیان کی. ان خبروں میں اس کی اصلاح کی بھی ایک صورت تھی. چنانچہ آپ ایسی تمام احادیث کا مطالعہ کر کے دیکھیں، کہیں اشارتاً بھی آپ کو یہ بات نہیں ملے گی کہ جب یہ حالت ہو جائے افتراق کی تو علماء اکٹھے ہوں گے اور سر جوڑ کر کوئی تدبیر کریں گے، یا عوام الناس کوئی ترکیب سوچیں گے، یا مسلمانوں کو تیل کی دولت عطا ہو جائے گی اور اس دولت کے ذریعے سے وہ کچھ اصلاحی کارروائی کریں گے. اشارتاً بھی کہیں نہیں ملتا ذکر. جب بھی علاج کی بات فرمائی ہے آپ نے مسیح کی بات کی ہے اور مہدی کی بات کی ہے. جو امت کا مالک ہے اس کی بات سنے بغیر اپنی طرف سے آپ ہزار تجویزیں کر لیں، کوئی کامیاب نہیں ہو سکتی. صرف فیصلہ یہ کرنا ہے کہ وہ مہدی جس کا دعویٰ وعدہ کیا کہ وہ آیا کہ نہیں آیا، وہ مسیح جس کی پیشگوئی فرمائی گئی ہے وہ آیا کہ. یہ دو فیصلہ کن باتیں ہیں. اگر وہ نہیں آئے تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا. نہیں، میرا اس سے یہ تعلق نہیں ہے کہ وہ مسیح آئے یا نہیں آئے. پھر آپ کا تعلق نہیں تو پھر سوال کیوں کر رہے ہیں مجھ سے؟ میرا مقصد نہیں، تعلق سے میرا مطلب میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا. میرا صرف یہ مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ سب مسلمان ہیں، جتنے یہاں لوگ سب بیٹھے الحمدللہ. آپ کو کس طرح پتہ چلا؟ میں اس لیے کہ یہ جو احمدیت کو جو کہتے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں ہیں، میں اس محفل میں آیا ہوں تو میں سمجھتا ہوں مسلمان ہوں. نہیں، یہ بات نہیں ہے. میری بات سن لیجیے. اسلام کی تعریف کیا ہے؟ انما المومنون اخوہ. ایک تعریف یہ ہے جو قرآن کریم میں بیان ہوئی ہے. دل کی باتیں اور عقائد کی باتوں میں اگر آپ پڑھ کر یہ اختلاف حل کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ ایک ایسا جھگڑا ہے جس کو آپ کبھی طے نہیں کر سکتے. مگر قرآن کریم نے جو کھلی علامتیں بتائی ہیں وہ بغیر تعلیم کے ہر کس و ناقص معلوم کر سکتا ہے. وہ ان میں سے ایک یہ ہے، انما المومنون اخوہ. مومن بھائی بھائی ہوتے ہیں. اور بھائی بھائی کی تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائی؟ آپ نے فرمایا ایسے بھائی ہوتے ہیں جیسے ایک بدن ہو. اگر پاؤں کی انگلی کے کنارے پر بھی کوئی تکلیف پہنچے تو سارا بدن بے قرار ہو جاتا ہے. یہ روح اسلام ہے. آج ہے؟ یہی تو میں بھی سوال کر رہا ہوں کہ آپ نہیں کر رہے. آپ کہہ رہے ہیں مسلمان. میں کہتا ہوں قرآن کی روح سے آپ دیکھیں تو مسلمان نہیں رہتے. یہی تو جھگڑا ہے. اسلام تقویٰ کے بغیر نہیں رہ سکتا. چلے ٹھیک ہے جی، بس میرا نہیں چلے کی بات نہیں. واقعہ یہ ہے کہ تقویٰ کے بغیر اسلام ایسا ہے جیسے مٹی کا مادو بنا دیں اور کہیں آدمی بن گیا. شکل صورت میں آدمی ہو سکتا ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت ہم شکل صورت میں اور عقائد کے لحاظ سے مسلمان دکھائی دیتے ہیں. مگر قرآن نے ان انسانوں کی جو تعریف بیان فرمائی، جس کی تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی،
وہ عالم اسلام سے مفقود دکھائی دیتی ہے. یہ درست ہے یا غلط ہے؟ شاید درست ہوگا. نہیں اب آپ بھی تقوی سے کام لیں. نہیں اب تو یہ تو جس تقوی کی بحث ہو رہی ہے اس کو کیوں چھوڑتے ہیں؟ کیا یہ میری سٹیٹمنٹ درست ہے کہ غلط ہے کہ وہ تعریف المومنون اخوہ اور وہ تعریف کہ مومن اس طرح بھائی بھائی ہوتے ہیں جیسے ایک بدن ہو اور ایک انگلی کو بھی تکلیف پہنچے تو سارا بدن لرزے میں آتا ہے، یہ آج صادق آ رہی ہے کہ نہیں؟ میرا خیال ہے کہ ہم مسلمانوں کا ایک دوسرے کا خیال ہی نہیں ہے. ہم تو مسلمان بھائی نہیں ہیں. نہیں نا، یہی میں بھی کہہ رہا ہوں بس. تو پھر شکریہ، السلام علیکم. ٹھیک ہے، پھر یہی تو مسئلہ ہے. یہی تو مسئلہ ہے جو میں سمجھا رہا ہوں. ہاں تو یہی مسئلہ میں بھی سمجھ رہا ہوں، لیکن اس کا بیسس تو غلط ہوا ہے نا جی. جن لوگوں نے جو بنا رہے ہاں ہیں غلط کیا، ہاں، غلط بس کیا، یہ اس میں بات- کوئی شک نہیں.